آج اس میتھولوجی کے اندر میں آپ کو دیوی دیوتاؤں کی حقیقت بتاؤں گا کہ دیوی دیوتاؤں کی حقیقت ہے کیا، اور ان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نیک لوگ ہیں؟ کیا یہ شیطان کے پیروکار ہیں؟ کیا یہ رحمان کے پیروکار تھے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر جو لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام کے منتر پڑھتے ہیں، تنتر کرتے ہیں، جنتر کرتے ہیں، ان لوگوں کے اس شر سے کہ جس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، مسلمان ہم لوگ یا عام لوگ کس طرح ان کے شر سے بچ سکتے ہیں. اور ایک دیوی کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کا نام تھا میڈوسا، جو یونان کی دیوی تھی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس کے سر پہ سانپ تھے؟ کیا واقعی وہ دیوی تھی، یا پھر وہ کوئی شیاطین کا روپ تھا کہ شیطان نے اس کو وجود کا اپنا مرکز بنا لیا تھا، اور ایسی اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے شیطان نے اس کے جسم کے اندر خود منتقل ہو گیا تھا، کہ جس کے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جس کو آنکھ بھر کے دیکھ لے کہ وہ انسان، وہ جاندار، وہ چرند، وہ پرند، وہ درند اس وقت پتھر کے مانند بن جایا کرتے تھے. اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی تاریخ بیان کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور پھر اس مہینے کی نسبت سے، ماہ رمضان کی نسبت سے، کہ جو لوگ ان اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، پھر میں ان کو ایک ایسا عمل تعلیم کروں گا، ایسی صورت کا کہ جس صورت کی برکت سے کسی بھی دیوی دیوتاؤں کا عمل کے ذریعے کسی کا گھر تباہ و برباد کر دیا گیا ہو تو پھر وہ اپنا گھر کس طرح آباد کر سکتا ہے، کس طرح اس مسائل سے پھر وہ چھٹکارا پا سکتا ہے. یا پھر انہی شیاطینوں نے اس کے وجود کے، اس کے جسم کو متاثر کر دیا ہو، پھر وہ کس طرح اس سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. پھر میں آپ کو وہ عمل تعلیم کروں گا. اور یہ عمل بھی میں سمجھتا ہوں خاص کر ایسے کنٹریز کے لیے کہ جہاں پہ ان چیزوں کو زور ہے، کہ وہ ان سے کس طرح اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور اپنے پورے پریوار کو وہ محفوظ کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ جن کے روحانی علاج ہمارے پاس چل رہے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پھر یہ مخاطب ہونا چاہوں گا کہ وہ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر، یا ٹرانسمیشن کے بعد، یا اگر اپنے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اپنا نام اور نمبر، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لے کر ہمیں اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن سے فری ہو کے میں لائیو کال بھی لوں گا، تو اس دوران پھر میں آپ سے بات بھی کروں گا. اور جو لوگ سے بات نہ ہو سکے تو انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں ان کا جواب میں دے دوں گا. تو ہم بات کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کی کیا حقیقت ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک کتاب تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے بک آف اینوخ. ٹھیک ہے، یہ بک آف اینوخ جو ہے یہ منسوب کرتے ہیں حضرت اخنوخ علیہ السلام سے، کہ جن کو حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. آپ کی یہ کتاب تھی بک آف انوخ. اس کے اندر دیوی دیوتاؤں کو جو کانسیپٹ ہے، جو اس کے بارے میں تفصیلاً لکھا گیا، اس میں جو بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دیوی دیوتاؤں بیسیکلی، اگر میں بات کرتا ہوں اس دور کی کہ جب جنات اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے جنات اور انسان دونوں ایک ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. باقاعدہ ان کی پوری پوری بستیاں ہوتی تھیں، بستی و آبادی ہوتی تھی. جیسے پہاڑ کے اس طرف جناتوں کی آبادی ہے، پہاڑ کے اس طرف انسانوں کی آبادی ہے. آئی بس سمجھ میں؟
تو وہ اپنے مسائل کے لیے ادھر بھی آیا کرتے تھے، اور انسان اپنے سفر کے لیے یا ان کو جو چیز درپیش ہوتی سفر کرتے تو وہ ان کی بستی سے بھی گزرا کرتے تھے۔ باقاعدہ طور پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے باقاعدہ طور پر ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان کی دوستیاں ہوتی تھیں، یہ اپنے وجود میں اپنے پورے وجود کے ساتھ جسم کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھی رہتے تھے، اور ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ طور پہ جنگیں بھی ہوتی تھیں ان کی، جو سرکش جنات ہو جایا کرتے تھے، جیسے انسانوں میں بھی سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر ان کو سزا کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی ادارے ہوتے ہیں جو ان کو سزائیں دیتے ہیں انسانوں کو۔ بالکل اسی طریقے سے شیاطین جو جنات ہوتے ہیں، جب اس میں بھی جنات سرکش ہو جایا کرتے تھے تو ان کی بھی عدالتیں قائم ہوتی تھیں، ان کو بھی سزا و جزا دی جایا کرتی تھی، آئی بات سمجھ میں؟ تو ان لوگوں کی آپس کے اندر باقاعدہ طور پہ ملاپ بھی ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جو اس بک میں لکھا ہوا ہے، اس بک کے مطابق، کہ جو جتنے طاقتور جو جنات ہوا کرتے تھے نا، جیسے جناتوں میں دیو ہوتے ہیں، جیسے سکھ جنات ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ جب مسلمان کسی عورت سے یا کسی انسان، مسلمان نہیں کسی انسان عورت سے جب وہ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں، ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی نا، وہ ایک عجیب قوت کی مالک ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی تھی اس اولاد کے اندر جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اس سے وہ بالکل ہٹ کر ہوتی تھی۔ اس کی بعض بچے ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں ان کے ملاپ سے کہ جن کی جسامت بالکل مختلف تھی۔ جیسے میں مختلف دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کہ کس کی شکل کس کے مانند تھی، کسی کے ہاتھی کے مانند تھی، تو کسی کی فلاں چوپائے کے مانند تھی، تو فلاں کی کسی کے گدھ کے مانند تھی، تو فلاں اس کی تو اس طریقے سے انسان کا چہرہ تو وہی ہوا کرتا تھا، لیکن جسامت ان کی عام انسان سے بالکل ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کتاب کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب وہ جنات جو اپنی طاقت کا مالک ہوتا ہے، جب وہ کسی انسان سے ملاپ کرتا ہے، جب اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ ایک تیسری قوت کے مالک ہوتی ہے جو کسی عام انسان میں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اس سے اچھائی کا کام دیتا ہے، آئی بات سمجھ میں، جب وہ گمراہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر دور میں کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی ولی کی، مطلب کسی جو ہادی گزرے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا۔ اس دور کے مطابق جو بھی اس وقت کے ہادی ہوں گے، آئی بات سمجھ، اگر وہ اولاد وہ بچہ ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا تھا تو وہ اچھا دیوتا کہلاتا تھا، یعنی کہ نیک اور پارسا دیوتا کہلاتا تھا، اگر وہ اس ہادی کا پیروکار ہوتا تھا۔ اور ایسے بھی اولادیں پیدا ہوئی ہیں ان کے ملاپ سے کہ جو ان کے دشمن بنے، یعنی کہ جو اللہ نے ہادی بھیجا اس کے دشمن بنے، ان کی تعلیمات کے دشمن بنے، ان کے اگینسٹ کام کیا، پھر شیطان نے ان کو اپنا مہرہ بنا لیا، پھر شیطان نے اپنی قوت بھی اس دیوتا کو عطا کری، آئی بات، یعنی کہ اس شخص کو عطا کری جو اس سے پیدا ہوا، اور پھر یہ دونوں قوتیں مل کر پھر ایک تیسری قوت نے جنم لیا، پھر اس نے دنیا کے اندر جو شر پھیلایا، جو کچھ بھی ہوا، یعنی کہ قتل و غارت گیری ہوئی دوسری قوت کے مطابق ہوا، اور پھر وہی معاملات جو نا پھر ان کے اس میں رہتی دنیا جو تاریخ کہتی ہے کہ ان کے نام ہوئے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہوں نے اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا۔ تو اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں کہ وہ دیوی دیوتا جن کو دیوی دیوتا کہتے ہیں، لیکن جو دوسری قوتوں کے مالک جو ہوتے ہیں، آئی بات سمجھنے، لیکن جس دور میں جس ہادی کے دور میں پیدا ہوئے، اگر وہ ان کی تعلیمات کے مطابق تھے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، تو ایسے دیوتاؤں کو برا نہیں کہنا چاہیے، آئی بس نام تو رکھا ہے نا ہم نے۔ اب دیوتا ہم کیوں کہتے ہیں؟ دیوتا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک تیسری قوت کا مالک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے اندر کوئی ایک عجیب سی قوت ہے، آئی بس سمجھ میں، اب وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر ہم اس کو بولتے ہیں یار اس کے تو یہ تو دیوتا ہے، اب دیوتا خدا نہیں ہے، وہ تیسری قوت کا مالک ہے۔ اب اس کے جو پیروکار تھے نا، انہوں نے اس کو خدا بنا دیا تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ خدا کس نے بنایا؟ ان کے حواریوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اندر وہ قوت کو دیکھی جو اس سے پہلے انہوں نے قوت دیکھی نہیں تھی۔ اب یقیناً انسان ہے نا، انسان کمزور ہے،
اب جو عقیدے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، یا جو غیر مذاہب میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص جسی قوت کا اپنا اظہار کرتا ہے تو انسان کیا بولتا ہے، یار دیوتا جیسی قوت ہے اس کے پاس. اب یہ نہیں بولیں گے خدا جیسی قوت ہے اس کے اندر، نہیں، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیوتا کا مطلب خدا نہیں ہے. دیوتا کا مطلب کیا ہے کہ تیسری قوت کا مالک، یعنی کہ ایسی قوت کا مالک جو ایک انہونی قوت ہو. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ تم سے اگر کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے، یا یعنی کہ تم روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہو، تم عملیات کے راستے پہ چل رہے ہو، اور تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو تمہاری قوت سے بالکل ماورا ہے، تمہاری قوت سے بالکل الگ ہے، تمہاری عقل سے ماورا ہے، تو تم اس قوت کو اپنی ذات سے منسوب نہ کرو. اگر تم اس کو اپنی ذات سے منسوب کرتے ہو نا تو لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، آئی بات سمجھ میں، تو تم نے یہ کہا کہ تمہاری جو قوت تھی، تمہاری جو روحانی پاورز تھی، یا تمہاری جو بھی قوت تھی جو تم ہدایت کے راستے پر ہو، تو جب تم اللہ سے اس کو منسوب کرتے ہو تم کبھی گمراہ نہیں ہوتے. یہ تو آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اس سے قدیمی تاریخ میں جو میں آپ کو دیوی دیوتاؤں کی بات جو بتا رہا ہوں نا، اس دور میں جو ہادی ہوا کرتے تھے، ہادی جو ہوتے تھے، جب وہ انہی کے پیروکار ہوتے تھے تو ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا. غلط اس وقت ہوں گے جب وہ اس ہادی کی مخالفت کریں گے، اس کی دشمنی پر اتر آئیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، تب جا کے شیطان کے وہ ساتھی بن جائیں گے. جیسے مختلف دیوی دیوتاؤں غلط ہیں. اب آتے ہیں میڈوسا کا کیا تھا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے. میڈوسا ایک دیوی تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمندری دیوتا جو تھا جس کا نام تھا فورسی، یہ اس کی بیٹی تھی. اچھا یہ بھی دیوتا تھا کیا؟ یہ بھی دیوتا تھا، فورسی بھی دیوتا تھا. اور اس کی جو بیٹی تھی نا، یہ میڈوسا، یہ بیسیکلی یونان میں گزرے. اور یونان کا لوگوں کا پہلے یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا، یہ کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ سمندری دیوتا الگ ہوتا ہے، سورج کا دیوتا الگ ہوتا ہے، چاند کا دیوتا الگ ہوتا ہے. یعنی کہ دیوتا یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک تیسری قوت کا مالک ہو، یعنی کہ ایک ایسی قوت کا مالک ہو جو وہ قوت اس کو موجود ہے، وہ کسی دوسرے کو موجود نہ ہو، اس کے اندر وہ قوت موجود نہ ہو. یعنی کہ جیسے میری قوت ہوا میں اڑنے کی ہے، باقی دنیا میں کسی کی بھی قوت ہوا میں اڑنے کی نہیں ہے، تو مجھے لوگوں نے بول دیا یہ ہوائی دیوتا ہے. اسی طریقے سے یونان کے اندر پھر ایسے ایسے نام پڑھنے لگے، یعنی کہ ان کے اندر جو قوتیں موجود تھی نا، یہ انہی جناتوں کی قوتیں موجود تھیں، اور انہی دیوتاؤں کی قوتیں، یعنی کہ انہی جو پاورفل جنات تھے، جو دیوی جو قوتیں تھیں نا، وہ اس کی وجہ سے ان کو دیوی و دیوتا کہنے لگے کہ ان کے اندر وہ قوتیں تھیں. جو سمندری دیوتا جس کو کہا جاتا تھا نا، جو فورسی تھا، اس کی یہ بیٹی میڈوسا تھی. اس کے بارے میں یہ کہ یہ انتہائی خوبصورت تھی، مطلب اتنی خوبصورت تھی. اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی عورت اس کے مد مقابل ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو میڈوسا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میڈوسا نے اپنے قریب کسی کو بھی آنے نہیں دیا تھا. تو اس کو شیطان نے چھوا تھا، کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو گئی تھیں، ایسی قوتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ جس سے یہ لوگوں کو مارنے لگی تھی، لوگوں کو نقصان پہنچانے لگی تھی. کہتے ہیں کہ میڈوسا کے زمانے میں اس کا ایک عاشق تھا جس کا نام تھا پرسیس اس کا نام تھا. پرسیس، ہاں شاید پرسیس اس کا نام تھا. تو وہ اس کا عاشق تھا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے اس کو بھیجا تھا کہ ملاپ کے لیے، شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا، تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا تھا. کیونکہ پرسیس کے بارے میں بھی کہ یہ بھی جو تھا نا، ایک کوئی عام بندہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ جب اس کو شیطان نے چھوا تھا، اس کے بعد وہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے یونان کو چھوڑ دیا تھا. اور جب اس نے یونان کو چھوڑ دیا تھا نا، تو اس کے جسم کے اندر نا ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ایک ایسی نیگیٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے یونان کو چھوڑ کے ساؤتھ افریقہ کی طرف وہ آ گئی تھی. اس نے وہاں کا ہجرت کر لیا تھا. تو پھر وہ وہاں کے جنگلوں میں چلے گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کے چھونے کی وجہ سے، جو نا شیطان کے چھونے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی صحبت کرنے کی وجہ سے، تو اس کے نا سارے بال جھڑنے لگے تھے. اور جب اس کے بال جھڑنے لگے تھے نا، تو شیطان نے اپنی قوت اس میں منتقل کری تھی. کس میں؟ میڈوسا کے اندر. کہ جیسے اس کے جو بال تھے نا، جب بال آنے لگے تھے نا، تو ان تمام بالوں نے سانپوں کی صورت اختیار کر لی تھی. اصل میں وہ دیکھا جائے نا، تو وہ سانپ جو تھے نا، وہ شیطان کی ذریت تھے. یعنی کہ
وہ شیطان کے ہی اپنی اولادیں تھیں، اسی کے اسی کے وہ پیروکار تھے شیطان شیاطین کے. تو اس صحبت کرنے کی وجہ سے اس کی جو ذریت اس کے سر پہ جو پیدا ہوئی تھی تو وہ پورے ہر لڑ میں ایک سانپ کی ایک صورت اختیار کر گئی تھی. اس کی صورت ایسی ہو گئی تھی اس کے ملاپ کرنے کے بعد کہ وہ ڈائن بن گئی تھی اس وقت کی. آئی بس سمجھ میں؟ تو اس کی قوت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ چاہتی تھی وہ جسم دیوار سے صلاحیت کر جاتی تھی، وہ چاہتی تھی اڑ جایا کرتی تھی ہوا میں. مطلب وہ اس نے ہر چیز کو اپنی تسخیر میں کر لیا تھا. کس وجہ سے؟ اس شیطان کی چھونے کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے. اس کے بعد پھر اس نے دنیا بھر میں جو جو نقصانات پہنچائے، جو جو کرے، پھر اس کے بعد پھر وہی شیطان کی جو ضروریت تھی نا. ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان کی ضروریت بھی جو نا اپنے ہی شیطان کا ذکر کرتی ہے. جب جو اس کے جسم کے اوپر جو اس کے نمودار ہونے شروع ہوئے تھے نا، جو اس کی ضروریت پیدا ہوئی تھی اس کے سر میں جو پیدا ہوئی تھی، آئی بس سمجھ میں؟ تو اس نے پھر شیطانی جو اپنے شیطان یعنی کہ اپنے باپ کو جو پکارا تھا، اس کی وجہ سے اس کے اندر قوتیں پیدا ہونے لگی تھی. اس کی آنکھ میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھتی تھی نا تو وہ ساکت ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ ٹھہر جایا کرتا تھا. اور ٹھہر جانے کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ جیسے ایک شخص ٹھہرا ہونے کے بعد اس کے اندر اتنی قوت جاذبہ بڑھی کہ وہ پھٹ کے مختلف ذروں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا. یعنی کہ اس کے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی. تو یہ اس کی اصل تاریخ تھی. تو پھر باقاعدہ طور پہ اس کے جو نا باقاعدہ طور پہ اعمال بھی تھے اور باقاعدہ ہیں میڈوسا کے. آئے بس ہمیں مختلف جو وہ اعمال کرتے ہیں جو کفر رکھتے ہیں، جو شرک رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو بیاضیں ملتی ہیں سفلی کی، کالے جادو کی یا گوری کی، اس کے اندر مختلف اعمال میں اس کا بھی نام استعمال ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر وہ اس نام کی دہائی دیتے ہیں، اس نام کے ذریعے پھر اس سے مدد لیتے ہیں ان شیطانوں سے. کیونکہ شیطان جس کو چھو لے، شیطان جس کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ تو وہ میڈوسا تھی کہ جس سے شیطان نے صحبت کی تھی، یعنی کہ ان شیطان جو اپنے وقت کی بالکل اپنی قوت عروج پہ تھا، پھر اس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے. اس لیے عاملین کہ جب کوئی اپنا عمل کرتے تھے نا، جیسے مثال پر کوئی کالے کلوے کا عمل کرتا ہے، کوئی دوسرے عمال کرتا ہے، کوئی مہاکال کا عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھیروں کا عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہنومان کا عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے کر رہا ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس عمل کی اس کی قوت اور بڑھ جائے، جب قوت اور بڑھانے کے لیے نا پھر وہ انہی دیوی دیوتاؤں کا سہارا لیتے تھے. یعنی کہ یہ بالکل انہی شیطانوں کو پکارنے کے مترادف ہے. باقاعدہ طور پہ پھر یہ ان کے معاون، ان کے مددگار بھی ہوتے ہیں پھر یہ، جب ان کو اس طریقے سے پکارا جاتا تھا. آئی بات سمجھنے. پھر کہتے ہیں کہ اس میڈوسا کا جو قتل جو کیا تھا نا، وہ پرسیس نے کیا تھا. اس کا سر قلم کر دیا تھا اس کا، اور اس کو دیکھے بغیر اس نے کیا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک ایسی قوت تھی. آئی بات دیکھو، ایک ہے شیطانی قوت، ٹھیک ہے، ایک ہے جو قوت حقیقی ہے. اب قوت حقیقی کیا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قوت، وہ امر کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو تعلیم فرمایا، اپنے نبیوں کو حصوں میں جو آیا. آئی بس سمجھ میں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. اب ہر قوم میں ہادی بھیجے، اور ہادی ہدایت لے کر آیا، ہدایت کا نور لے کر آیا، اس نے اپنی قوم کو ہدایت دیا. آئی بس سمجھ، قوم کے کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی. جن قوم نے اس کو تسلیم کیا، اس کی تعلیمات کو مانا، وہ پھر نیک لوگ کہلائے، یعنی کہ پھر وہی قوت کہلائے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو پرسیس جو تھا نا، یہ ایسا تھا کہ یہ دیوتاؤں کی اس میں سے تھا، اس کی پاورز میں تھا، لیکن اس نے جو اس وقت کے ہادی جو تھے نا، اس نے ان کی پیروی کری تھی. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے اس میڈوسا کا جو قتل کیا تھا نا، تو اس کو قتل کرنے کے اندر اس قوت کا بھی ہاتھ شامل تھا، کیونکہ اس قوت کے بغیر اس کا مرنا ناممکن تھا. اس کا سر قلم کر دیا تھا. جب اس نے اس کا سر قلم کیا تھا تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کا سر قلم کرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں وہی تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑے شیطان، بڑے سے بڑے جو بھی اس وقت کی قوتیں ہوتی ہیں نا، یہ اس قوت کو پتھر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس آنکھوں میں.
تو بعد میں پھر اس کے بارے میں ہے کہ اس کو نا کہیں دبا دیا گیا تھا، کہیں چھپا دیا گیا تھا، اس کو کہیں دفن کر دیا گیا تھا تاکہ اس سے اور مزید دنیا کے اندر شر نہ پھیلے، دنیا کے اندر نقصان نہ پھیلے. آئی بس سمجھ، تاریخ ہے یہ سب کچھ، تاریخ میں موجود ہے یہ سب کچھ. آئی نا بس سمجھ میں. اچھا اب وہ لوگ، اس کی ہسٹری تو آپ نے سن لی، ہسٹری پہچان لی آپ نے، سب کچھ کر لیا کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے جس طریقے سے. اب وہ لوگ کہ جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو لوگ بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو لوگ فلاں ادھر سے نیئرسٹ جو اس کے منسوب ہیں، جیسے نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، وہاں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں نا، پھر اس میں چائنیز میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس معاملات میں، کہ جب وہ لوگ بھی کوئی ایسے منتر تنتر پڑھتے ہیں نا کہ جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جو حرام ہیں، جس کو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو اس عمال کے دوران باقاعدہ طور پہ انہی کے نام بھی اسی لیے لکھے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی دعائی دی جاتی ہے. ان کے جس طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کے وسیلے سے کوئی دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلاں غوث پاک کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرے محبوب کا وسیلہ دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میرے نیک بندے کا وسیلہ دیا، جا میں نے تیری دعا کو قبول کرا، اور تجھے جو مانگتا ہے تو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے شیاطینی دنیا میں، کالی اندھیری دنیا کے اندر جو یہ ملعون لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ جو ہوتے ہیں، جو کفر کے ساتھ ان اعمالوں کو پکارتے ہیں نا، تو پھر وہ انہی ناموں کے، جیسے میڈوسا ہو گیا اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کے نام ہو گئے، جو بڑے مشہور دیوی دیوتاؤں کے نام ہو گئے، ان کے ناموں کے ذریعے، ان کے پھر یہ وسیلے سے یا ان کے دہائی دے کر پھر وہ کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو پکارتے ہیں. جب شیطان کو پکارتے ہیں تو شیطان ان کی پکار کو سنتا ہے، پھر وہ اپنی شیطانی ذریت کو بھیجتا ہے جس سے وہ جلد کامیاب ہوتے ہیں اور پھر وہ شر پھیلاتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ لوگ جو یہ کفر کرتے ہیں، جو یہ کالا جادو کرتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنی موت سے پہلے ہی مرتے ہیں اور بہت گندی موت مرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی موت مرتے ہیں کہ شیطان ان کو ان کی موت سے پہلے مار دیتا ہے، کیونکہ جب وہ شیطان اپنے ہاتھوں سے ان کو مارتا ہے تو شیطان ان کو اپنی ذریت میں شامل کر لیتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم جو بھی اعمال کرتے ہو، آئی بس سمجھ میں، تو دیکھ بھال کر کرا کرو، کیونکہ اس میں جو اس کی جو قوت ہوتی ہے، اس کی جو پاور ہوتی ہے نا، وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں یہ اعمال کر لینے سے. کون سے؟ نیک اعمال والے اعمال نہیں جو کفر ہے، وہ تو ہے ہی کفر، اس کو تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. نیک اعمال جیسے روحانی اعمال ہو گئے، آئی بات سمجھ میں، کہ جیسے علوی اعمال ہو گئے، ان اعمالوں کے بارے میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے بہت اچھی طرح سمجھ آگے ہوگی دیوی دیوتاؤں کی حقیقت کے بارے میں. تو یہ کوئی خدا نہیں تھے اور نہ یہ خدا ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے. دیکھو میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ میرے ساتھ صرف ہمارے لوگ نہیں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں اور بھی مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں. پوری دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں. تو یہ تھے وہی انسان لوگ کہ جو ان قوتوں کے مالک تھے، اور ان کو جو خدا بنا دیا گیا وہ پھر انہی کے حواریوں نے بنا دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. تو اچھا، اس میں نیک لوگ بھی تھے اور برے بھی تھے، یعنی کہ نیک دیوی دیوتا بھی تھے، اچھے دیوی دیوتا بھی تھے، اور شر پھیلانے والے شیطان کے پیروکار وہ بھی دیوی دیوتا تھے. اچھا، اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک ایسا طریقہ کار کہ اب ظاہر سی بات ہے، اب جب یہ اس طریقے کے لوگ ان جگہوں پہ جو میں نے نام لیے ہیں کہ بہت جگہ یہ ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، یہ اعمال کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہ لوگ کم وقت میں جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے بھی شارٹ کٹ کا راستہ جو اپناتے ہیں نا. اور یاد رکھنا کہ جو اگر کوئی مسلمان یہ عمل کر لے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو انسان یعنی کہ ہم خود اپنے آپ کو ان کے شر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو کس طرح ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف ایک ایسی صورت ہے کہ جو ایسے جتنے بھی اعمال دیوی دیوتاؤں کے ہیں، مسان کے ہیں، مسان کے رانی کے ہیں، آئی بات سمجھ میں، دیوی کے ہیں،
اور جتنی بھی دیویاں ہندوستان میں گزری ہیں، یونان میں گزری ہیں، جاپان میں گزری ہیں اور نیپال میں گزری ہیں، جتنے بھی دیوی دیوتا گزرے ہیں، جتنے بھی ادر کنٹریز کے اندر دیوی دیوتا گزرے ہیں، یعنی کہ جتنا جیسا بھی عمل ہو، آئی بس سمجھ میں، بزرگان نے فرماتے ہیں سورہ مزمل شریف ان تمام اعمال کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے نا، جو شخص سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام دیوی دیوتاؤں کے اعمال سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جو شخص سورہ مزمل شریف ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے نا اپنے گھر کے اندر، تو یہ دیوی دیوتا اس گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر مسان کی رانی کا بھی اگر کوئی عمل ہو نا، یعنی کہ مسان میں جو پڑھائی کی جاتی ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، جو جیسے مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں، چتا جلنے کے دوران جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل سے بھی وہ شخص محفوظ رہتا ہے جس کے نام کا عمل کیا گیا، اگر جس گھر میں سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے۔ اب سورہ مزمل شریف کا پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ اس عمل کو سورہ مزمل کو جو شخص 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف کا عمل پڑھتا ہے، وہ کسی بھی سخت سے سخت جادو میں مبتلا ہو، دیوی دیوتاؤں کے عمل میں مبتلا ہو، شیاطینی عمل میں مبتلا ہو، یا کسی بھی کفر کے عمل میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے رزق میں تنگی دیکھے ان شیاطینوں کی وجہ سے، اپنا گھر برباد ہوتے دیکھے ان شیاطینوں کی وجہ سے، وہ شخص 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے اور ایک تسبیح یعنی کہ 111 مرتبہ یا غنی المغنی اگر پڑھتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ یا غنی المغنی سورہ مزمل کے فوراً بعد پڑھنے والا شخص، اب سمجھنا میری بات، ایک شخص کے حالات بہت اچھے تھے، آئی بات سمجھ میں، اس کے اوپر شیاطینی وار ہوئے، دیوی دیوتاؤں کے وار ہوئے، اور تباہ برباد ہو گیا، روڈ پر آ گیا۔ اب اس نے سورہ مزمل شریف پڑھی، اس کے اوپر سے وہ اثار ختم ہوئے، وہ ختم ہونے شروع ہوئے۔ پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص سورہ مزمل کے بعد یا غنی المغنی پڑھ لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پرانے حالات و معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس کو بہتر لوٹانے شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے لگتا ہے، یعنی کہ جیسے اس کے حالات تھے، معاملات تھے نا، وہ ویسی پہر چلنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ اسی مقام کی طرف سفر کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جو اس کا معمول لگتا ہے نا، وہ اپنے اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس اسٹیج پہ وہ تھا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، پہلے صحت مند تھا، اب بیمار ہوا انہی دیوی دیوتاؤں کے عمل کی وجہ سے، انہی شیاطینوں کے عمل کی وجہ سے، اب وہ کیا کرے؟ آئی بس سمجھ، پھر وہ سورہ مزمل شریف 40 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 111 بار غنی المغنی پڑھے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جسم سے بیماریاں، وہ بیماریاں جو یہ شیاطین کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، کالے جادو کی وجہ سے پڑھی ہوں، تو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں سورہ مزمل شریف کا، تو وہ لوگ سورہ مزمل شریف کا عمل بھی پورا کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کا عمل کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے خانوادے نے بہت سارے طریقہ کار تعلیم کیے ہیں، خاص کر آپ اپنی بیعت شاذلیہ میں ان طریقہ کار کو نوٹ کر لیں۔ آئی بس سمجھیں، اگر آپ سورہ مزمل شریف کے عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ نے 40 مرتبہ روز 40 دن تک پڑھنا ہے، آئی بس سمجھیں، اس کے بعد آپ نے 117 مرتبہ 9 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 117 مرتبہ 9 دن پڑھنا ہے، یہ آپ نے نیت رکھنا ہے کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ 117 بار 9 دن پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر تیسرا آپ نے 117 مرتبہ 9 دن پڑھنا ہے، پھر یہ آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے 9 دن پڑھنا ہے، پھر یہ آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 36، اور پھر 36 اور پھر 9، پھر 9 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 9 مرتبہ اپنے لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانیت، اس کی برکتیں، اس کے فیوزات مجھے عطا فرمائے۔ آئی بس سمجھ، اس کے ماتحت جو روحانی مخلوقات ہیں، جو نوری مخلوقات ہیں، وہ میرے معاون اور میرے مددگار بنے، اور پھر ان کے لیے آسانی ہو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص پہلا اللہ کے لیے، دوسرا سرکار دو عالم کے لیے، تیسرا حضرت غوث پاک کے لیے، چوتھا اپنے مرشد کے لیے، پانچوں اپنے لیے کر لیتے نا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ 5 اس ترتیب سے اگر اس نے کر لیے تو وہ سورہ مزمل شریف کا عامل بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو میں نے خود کیا ہے، سورہ مزمل شریف کا 117 مرتبہ، اور اس کے میں نے بہت فیوزات دیکھے ہیں، اس کی میں نے برکتیں دیکھی ہیں۔
اچھا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے اور دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کو 360 کی تعداد میں 3 دن میں مکمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 120 بار روز پڑھیں گے، 3 دن میں پڑھیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی سورہ مزمل شریف کی۔ اچھا اس کے لیے جو خاص دن ہے نا وہی جو یوم ابیس ہیں، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو اگر آپ چاہو تو سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو، تو یہ عمل آپ کے پورے سال آپ کے جاری رہے گا۔ اب چاہے شعبان میں کر لو، اگر شعبان کی تاریخیں نکل گئی ہوں تو پھر رمضان میں کر لو، یعنی کہ 13، 14، 15 رمضان کو یہ عمل کر لو، پھر دیکھیں آپ 360 کی تعداد۔ اچھا جب اس کا ختم کرایا جاتا ہے نا سورہ مزمل شریف، اب میں سے مثال کے طور پہ اب میں ہوں، اب میں پریشان ہوں، اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہوں، دیوی دیوتاؤں کے عمل نے مجھے گھیرا ہوا ہے، جادو نے گھیرا ہوا ہے، کہیں سے رستہ نہیں نظر آ رہا، آئی بس سمجھ میں 10 مولویوں کے پاس چلا گیا میں، آئی بس سمجھ میں 10 عاملوں کے پاس میں چلا گیا، آئی بس سمجھ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اگر کوئی شخص ایسے اسٹیج پر آ گیا ہو کہ جس نے اپنا پیسہ بھی برباد کرا ہو، مولویوں کے دھکے بھی کھائے ہوں، عاملوں کے دھکے کھائے ہوں، ہر جگہوں سے دھکے کھائے ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی گھر کے اندر اس کا ختم کرا لے، وہ ایک ہی دن میں ختم کرا لے، ضروری نہیں کہ روز کرائے، یعنی کہ 360 کی تعداد وہ ایک دن میں ایک نشست میں بٹھا کے پڑھوا لے۔ اب وہ چاہے 40 خواتین ہو جائیں، چاہے 30 خواتین ہو جائیں، چاہے 50 خواتین ہو جائیں، چاہے 10 ہوں، چاہے 100 ہوں، اگر اتنے لوگ نہیں آتے پڑھنے کے لیے تو پھر وہ یہ کرے کہ 120 کی تعداد روز کر کے 3 دن کر لے، یعنی اگر اس کے شوہر ہے، بیوی ہے، 2-4 جوان بچے ہیں، آئی بس وہ آپس میں بانٹ لیں کہ بھائی ہم اتنے اتنے پڑھ کے 120 کی تعداد مکمل کر دیں گے سورہ مزمل شریف آج، پھر کل کر لیں گے اور پھر 3 دن میں کر لیں گے، وہ 3 دن میں یہ عمل کر لیں۔ اگر وہ چاند کی شروع کی تاریخیں میں کریں وہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر 13، 14، 15 کو کریں وہ زیادہ اچھا ہے، اترتی تاریخوں میں نہ کریں، آخری تاریخوں میں نہ کریں یہ عمل، شروع کی تاریخ میں کرے، بیچ کی تاریخ میں کرے، یا 13، 14، 15 کو کر لے تو وہ اس کو فائدہ دے گا۔ اچھا جب وہ 3 دن کی جب یہ ختم شریف کر لے گا، کروا لے گا، اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی مٹھائی رکھ لے، آئی بس سمجھ میں پانی رکھ لے، آئی بس سمجھ میں، پھر وہ فاتحہ دے، اپنے بزرگوں کو اسحال کرے، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، اور آپ کے بعد بالخصوص سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کرے، آئی بس سمجھ، پھر آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اور پھر اس کا ثواب سورہ مزمل شریف کے نوری مخلوقات کے ان کو پہنچائے، آئی بس سمجھ میں، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے بزرگوں کے، پھر اپنے خانوادوں کے سب کو پہنچائے، اور پھر اپنے لیے دعا کرے، آپ دیکھیں کس طرح آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ جس گھر کے اندر سخت جادو ہو، جس گھر کے اندر سب شیاطین ہوں، جنات ہوں، مجھے موبائل بھی اٹھا دینا، آئی بس سمجھ میں کال لے لوں گا، اپنا والا بھی دے دینا آفس والا، تو جو اس طریقے سے پریشان ہو، جو کرنا چاہیں وہ یہ 3 دن کا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر میں ہر چیز نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، دیوی دیوتاؤں کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے مسائل سے، ان کی مصیبتوں سے بھی وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین عمل، ایسا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اس مزے کی بات بتاؤں، اس کے جو صاحب دعوات جو بزرگ ہیں نا، وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حضرت شیخ نور الدین مبارک، حضرت شیخ مبارک غزنوی جو ہے نا، ان کے جو ہیں وہ اس کے ہمارے صاحب دعوات گزرے ہیں، نور الدین غزنوی شاید میں نام ہے ان کا، میں نام بھی بتا دوں گا، ہمارے سلسلے کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے یہ بزرگ گزرے، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس کی اجازت ہمارے خاندان قادریہ سے بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے خانوادے میں اس کی اجازت ادا حضرت ان سے بھی ہے، ہاں نظامیہ خاندان کی بھی اس کی اجازت، بڑی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے بزرگان دین کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ بھی کثرت سے، آپ کا معمول تھا کہ آپ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے، اور 360 مرتبہ روز سورہ مزمل شریف روز پڑھنے کا معمول تھا، اور اس کی سب سے بڑی اجازت ہمارے پاس ہمارے خانوادے کے اندر مداری خاندان کی ہے، یعنی کہ ہمارے دادا جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا یہ معمول تھا کہ ان کے ابتدائی وقت میں نا، ان کے ابتدائی وقت میں ہمارے جو دادا پردادا تھے، جن کا نام خواجہ مظفر حسین شاہ صاحب تھا، آپ میوات کے رہنے والے تھے، تو آپ کی حویلی تھی بہت بڑی نا، تو آپ کا ایک نامی گرامی، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے وہاں کے نا میوات کے، تو آپ نے آپ کو بہت چھوٹی عمر میں جو نا حویلی کے اندر بند کر دیا تھا ایک کمرے کے اندر،
اور تالا لگا دیا تھا اور آپ کو حکم دیا تھا کہ تم باہر تب آؤ گے جب یہ تالا خود کھلے گا. جو ہمارے دادا ہیں نا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب, ان کے مرید بھی تھے اور ان کے بچپن کے دوست بھی تھے, ان کا نام تھا پیر عرفان علی شاہ صاحب. فرماتے ہیں کہ دونوں ہم عمر تھے, تو ان کی ڈیوٹی تھی کس کی, عرفان علی شاہ صاحب کی, کہ وہ ان کو کھانا لانا لے جانا جو بھی ان کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے اس کمرے کے قریب جا کے, اس کے علاوہ دوسرے کی اجازت نہیں تھی. تو پیر عرفان علی شاہ صاحب نے ہمارے میاں حضور کو بتایا تھا. آئی بس سمجھ, میاں حضور کا فیض عرفان علی شاہ صاحب سے بھی ہے اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی ہے. تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ عرفان علی شاہ صاحب نے بتایا کہ 30 سال تک انہوں نے سورہ مزمل شریف اس کے اندر بند ہو کے پڑھی ہے اس حویلی کے اندر, اور آپ کا معمول تھا کہ 360 مرتبہ روز سورہ مزمل شریف اور 14,000 مرتبہ روز سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے آپ. اور جب 30 سال تک آپ نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے, کس نے, خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے. یہ ریاضتی تھی ہمارے دادا کی, الحمدللہ. اور لوگ آج ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ہمارے خانوادے پر. دیکھیں تو صحیح ہے ہمارے والد نے, ہمارے دادا نے کس طریقے سے ریاضتیں کی ہیں. یہ ریاضت تھی ان کی, 30 سال کی ریاضت تھی جو ایک حویلی میں بند ہو کر انہوں نے کری تھی. اور ان کا کمال کیا تھا معلوم, کہ جب وہ ان کو حکم ہوا کہ اب تم تبلیغ کرو, جب آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلنے شروع ہوئے نا, جب باہر آپ آئے تھے, آئی بات سمجھ میں, تو آپ کے نا بال سفید ہونے شروع ہو گئے تھے. جب آپ کی عمر بڑھنے لگی تھی نا آپ کے بال سفید ہونے لگے تھے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 40 50 یا 55 سال کی ہوئی تھی تو آپ کے بال پورے وائٹ ہو گئے تھے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کے بال وائٹ سے بلیک ہونے شروع ہو گئے تھے. اور جب آپ 60 سال کی یا 70 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے سارے بال سیاہ تھے. اور آپ کی عمر جو تھی نا وہ کم و بیش غالباً تقریباً 90 برس تک کی آپ کی عمر, یا سے تھوڑی سی کم و بیش زیادہ کم آپ کی عمر گزری ہے. تو لوگوں نے کہا نا حضرت یہ کیا, آپ نے کیا استعمال کیا, آپ نے کیا کرا ہے جو آپ کے بال سفید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جو میں نے 30 سال اللہ کی راہ میں لگائے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ 30 سال لوٹا دیے. تو کیا آپ کی شان تھی, کیا آپ کے معاملات تھے, کیا ریاضتیں تھیں ان لوگوں کی. آئی بات سمجھ میں. لوگ کہنے والے تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسے خانوادے کا فیض ہے. ہمارا خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں روحانیت کے راستے پہ گزار دیں, پوری زندگیاں. کسی نے اگر سورہ مزمل پڑھی تو اس نے سورہ مزمل شریف پڑھی, الحمدللہ ہمارے پاس اس کی اجازت آئی. کسی نے سورہ یاسین پڑھی تو ساری زندگی سورہ یاسین پڑھی, ان سے ہمیں اجازت آئی. کسی نے حزب البحر پڑھی تو ساری زندگی حزب البحر پڑھی, الحمدللہ ہمیں اس کی اجازت آئی. کسی نے سورہ قریش پڑھی تو ساری زندگی سورہ قریش پڑھی, الحمدللہ ہمیں اس کی اجازت آئی. تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں بھائی. دیکھیں تو صحیح.